مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے ہم لمحہ بلمحہ مختصر اعمال جو ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ثابت ہیں ان کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ ہوتے تو وہ مختصر اعمال ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے کفن دینے کے حوالے سے چند ایک گزارشات کریں گے کہ کفن میت کو کس طرح دینا چاہیے اور کون دے کفن، اور کس طرح دے اور کیسے دے، اور کتنے کپڑے ہونے چاہیے کفن کے لیے، اور کپڑا کیسا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے آپ سنیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت ہے، دو نصیحتیں ہیں کفن کے اعتبار سے۔ ایک، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم۔ آگے فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، کہ پہلی وصیت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بلکہ نصیحت یہ فرمائی کہ اے مسلمانوں کہ تم سفید لباس پہنا کرو، اس لیے کہ سفید لباس جو ہے بہترین لباس ہوا کرتا ہے تمہارے لیے، اور اسی سفید لباس کے اندر اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ ایک نصیحت یہ فرمائی۔ دوسری نصیحت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ جب تم اپنے مردے کے لیے کفن خریدو تو کفن کا جو کپڑا ہو وہ زیادہ مہنگا نہ ہو، درمیانے قسم کا ہو، نارمل قسم کا ہو، زیادہ سستا بھی نہ ہو، بالکل گیا گزرا بھی نہ ہو، بالکل اعلیٰ بھی نہ ہو کہ اتنا ہو کہ بہت زیادہ مہنگا پڑ جائے کہ کوئی غریب کا اگر کسی کی میت ہے غریب کی تو اس کے لیے کفن لینا ہی بڑا مشکل ہو جائے، تو لہٰذا اس طرح کا کپڑا ہو، درمیانہ ہو۔ تو یہ دو نصیحت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے کہ نمبر ایک، لباس ہو دنیاوی اعتبار سے تو سفید اپنانا چاہیے، جب انتقال ہو جائے تو مردے کو کفن دینا چاہیے وہ سفید کپڑا ہو۔ یہ نصیحت اللہ کے رسول نے فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ فرمائے کہ مہنگا نہ ہو، دام اس کے سستے ہوں، درمیانہ قسم کا ہو۔ اب اسی حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ اور میت کو جب کفن دینا چاہیے تو کفن دے اپنے ہی افراد دیں، اپنے ہی گھر کے افراد ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا انتقال ہوا ہے، وہ میت کسی مرد کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو غسل دینے والے بھی اپنے ہوں اور اس کو کفنانے والے یعنی کفن دینے والے بھی اپنے ہوں، تو کیا ہی بات ہوگی۔ جس طرح کہ میں نے گزشتہ ایک جو غسل کے ہماری جو باتیں چل رہی تھی اس میں بتلایا تھا کہ غسل دینے والا اگر اپنا ہو، آخری غسل مردے کا دے رہا ہو، اپنے کسی فرد کا دے رہا ہو، بیٹا اپنے باپ کا آخری غسل کس انداز میں دے گا، اس میں آنسو بھی بہائے گا، اس کے اندر اپنے دل سے وہ غسل دے گا کہ میرے والد کا آخری غسل ہے۔ اسی طرح اگر یہاں کفنانے کا معاملہ ہو، کفنانے کے اعتبار سے کفن دینے والا بیٹا ہو، باپ کو دے رہا ہو، کس قدر، کس انداز میں، کس دل کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس آنسوؤں کو بہاتے ہوئے کو کفن دے گا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ وہی شخص لگا سکتا ہے کہ جس کے والد کی میت سامنے ہو، اس کو وہ کفن دے رہا ہو، اور کیا اس کا ایک انداز ہوگا، وہ اپنے درد دل سے سب چیزیں کر رہا ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے ہی افراد وہ کریں، یہ افضل ہیں۔ ہاں البتہ اپنے افراد ایسے ہوں نعوذ باللہ نالائق ہوں، ان کو نہ آتا ہو کفن دینا، غسل دینا، تو پھر ظاہر ہے کوئی دوسرا مسلمان بھی دے سکتا ہے۔ البتہ افضل ترین سنت یہ ہے کہ اپنے ہی افراد موجود ہوں کفن دینے کے لیے۔ اور کفن کے لیے فرمائے کہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں، یہ سنت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ 3 کپڑے ہوں۔ نمبر 1، مرد کے لیے 3 کپڑے کیا ہوں؟ بڑی چادر ہو جس کو لفافہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی چادر ہو، لفافے سے بنسبت چھوٹی ہو، بڑی چادر ایک ہوتی ہے اس سے چھوٹی چادر ہو، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو قمیص ہو، قمیص کی طرح جیسے اس کو ظاہر درمیان سے گلے کا ایک ناپ لیا جاتا ہے، اتنے حصے اس سے گردن نکل جاتی ہے، باقی وہ نیچے پورے کے پورے قمیص کی طرح آ جاتی ہے، اس کے اوپر پھر اس کو چھوٹی چادر کو رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو لفافہ آ جاتا ہے۔ یہ 3 کپڑوں کے اندر مرد کو
کفن دیا جائے۔ اسی طریقے سے عورت ہے، اگر عورت کی میت ہے تو اس کے کفن کے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ اس کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں بھائی؟ 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا بھی ایک بڑا لفافہ، بڑی چادر، اس کے بعد چھوٹی چادر ہے، پھر اس کی ایک قمیض ہے، پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ اس کا سینہ بند ہے، سینہ بند کی ایک چادر ہوتی ہے، پھر اس کا ایک اوڑھنی ہوتی ہے، دوپٹے جس کو کہتے ہیں۔ یہ 5 کپڑوں کے اندر عورت کو کفن دینا چاہیے، اور وہ عورتوں کے حوالے سے بھی ہے کہ کفن دینے والی اپنی ہوں، والدہ ہے تو ظاہر اس کی بیٹی ہو، اس کی سگی کوئی بھی ہو، بہن ہو، اگر کوئی لڑکی ہے اس کی ماں ہو، اس کی بہن ہو، اس کی پوتی ہو، نواسی ہو، کوئی بھی ہو، ظاہر ہے جس کی اب اگر بوڑھی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی یا تو پوتی ہوگی، یا اس کی بہو ہوگی، یا اس کی نواسی ہوگی، یا اس کی بیٹی ہوگی، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کفن دینے والی بھی خواتین اپنی ہی ہوں تو یقین کیجئے گا دل سے کام ہوگا۔ جب دل سے کام ہوگا کفن دینے والے شخص کے لیے، یہ کفن دینے والی عورت کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کیا خوشخبری ہے اور کیا زبردست طریقے سے فضیلت ہے اس کے لیے۔ فرمائیں کہ جو میت کو کفن دینے والے ہوتے ہیں ان کو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جنت کے ریشم کے موٹے اور باریک کپڑے پہنائیں گے۔ من کفن مجیدن، کہ جس نے کسی میت کو کفن دیا، کساہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کو کپڑے پہنائیں گے، کس کے؟ من السندوسی و استبرق الجنہ، جنت کے ریشم کے موٹے اور باریک دونوں طرح کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پہنائیں گے، سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کفن دینا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت اونچا اور بڑا عمل ہے، لہٰذا کوئی بھی اس سے دریغ نہ کرے۔ اور آخری مسئلہ اس میں یہ سماعت فرما لیں، اللہ نہ کرے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے نہیں ہوتے، غربت ہے یا کپڑے میسر نہ ہو، کہ حالات ایسے آ جاتے ہیں، تو پھر فرمائے کہ مردوں کے لیے جیسے 3 کپڑے مسنون تھے تو پھر ان کے لیے 1 کپڑا دے دیا جائے، مردوں کے لیے 1 کپڑے کے اندر بھی کفن دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی اضطراری حالت ہے، مجبوری ہے، کپڑا میسر نہیں ہے، غربت ہے، معاملات کچھ اور ہیں، یہ اسی طریقے سے میت کا کفن ہے اور میت کے حوالے سے حالات سازگار نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے 3 کپڑے دے سکتے ہیں 5 کی جگہ، لہٰذا اس کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ کفن کے حوالے سے اگر سفید کپڑے میسر نہ ہو، سفید کپڑے میسر نہ ہو تو پھر کسی دوسرے کپڑے کے اندر بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ اور آخری اس میں ایک اور مسئلہ ایک اور ذہن میں آ گیا، یہ مسئلہ آ گیا کہ بسا اوقات ہمارے ہاں ہوتا ہے کیا، جب کفن ہم مردے کو دے دیتے ہیں، پہنا دیتے ہیں، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، پھر کفن پہ بہت ساری سی چیزیں لکھنے لگ جاتے ہیں، آیات قرآن کی لکھ دیتے ہیں، کچھ کلمات لکھ دیتے ہیں، یا اسی طرح کچھ وظائف لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح لکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ فرمائے کہ نہیں، اس پہ اجازت نہیں ہے، کچھ بھی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1 تو ایک پہلی بات یہ ہے، اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اور تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو ہم کیوں کریں؟ ہم تو وہی اعمال کریں گے جو ہمیں رسول اللہ یا ان کی جماعت صحابہ کرام سے ملتے ہیں، جو ان سے معصور ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے حرمتی ہوتی ہے ان آیات مقدسہ کی، ان کلمات عظیمہ کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس میت کو ہم قبر میں اتاریں گے تو وہ تو ظاہر ہے قبر کے اندر چلے جائیں گے، بے حرمتی ہوگی، نعوذ باللہ، وہ کیا پتہ ہے قبر کی کیا حالت ہو، کیا معاملات ہوں۔ اور بہت سے لوگ تو عہد نامہ وغیرہ رکھتے ہیں سینے کے اوپر، اس طرح کی بھی ظاہر ہے یہ اسی زمرے میں آ جائے گا جسے کلمات کفن کے اوپر لکھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآنی آیات لکھنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح یہ عہد نامہ جو ہو وہ بھی رکھنے کی اجازت نہیں، اس کی بھی بے حرمتی آئے گی، اور اسی طرح صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام تر اعمال کو صحیح معنی میں سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔